بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر رجمان پٹھان، المحمود کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونے کے باوجود بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا ملک قرضوں کی طرح ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ اس بات کی اسباب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا آئین ہے ایک میثاق ملی ہے، جس نے ہمارے ایک قوم کے تحت ہمیں جمع کیا ہوا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ کیسے عمل نہیں ہو رہا؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعد میں کبھی کسی دوسری جو ہماری میٹنگ ہو اس میں ہم کریں گے۔ اور دوسرا، ہماری جمہوریت پہ پورا عمل نہیں ہو رہا، جمہوریت کو فیل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اصل جو بات یہ ہے کہ ہمارے ووٹ دینے کی جو صلاحیت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن کے عوام کے مفادات سے مفادات الگ ہیں، وہ عوامی لوگ نہیں ہیں، وہ تو یا نوکر وڈیرے شاہی ہیں، یا صنعتکار ہیں، یا ریئل اسٹیٹ کے ممبر ہیں، یا اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں۔ ان کے نمائندے ہوتے ہیں جو اسمبلی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ جا کر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم عوام کی بیوقوفی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پتہ نہیں کتنی دفعہ آزمایا ہے، کتنی دفعہ اس نے ووٹ دیا ہے، لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کیونکہ ان کے مفادات عوام کے مفادات سے الگ ہیں۔ وہ مفادات عامہ کو نظر نہیں رکھتے بلکہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بار بار آزمایا، لیکن پھر بھی اسے ووٹ دے کر آتے ہیں۔ آخر عوام ایسا کیوں نہیں کرتی؟ جن کو آپ نے آزمایا ہے اسے چھوڑ دینا بھائی، آپ کسی اور کو لے آئیں۔ اور لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس لیول کے لوگ نہیں ہوتے، وہ کسی بڑی کمپنیوں کے نمائندہ نہیں ہوتے، وہ تو پیسے والے بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ پھر ہم ان کو بار بار وہ لوگ جن کو آزمائے ہوئے جو بار آزماتے ہیں۔ تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے اس کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ آزما چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں کچھ پرفارمنس کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ووٹ نہ دینا، تو آپ کسی اور کو ووٹ دیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسرے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں عمومی طور پر غریب طبقہ ہوتا ہے، عوامی لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفادات اور عوام کے مفادات آپ میں متصادم نہیں ہوتے، تو آپ ان کو ووٹ دیں، لیکن عوام ایسا نہیں کرتے۔ اب یہ جو بڑے جاگیردار وڈیرے ریئل اسٹیٹ کے لوگ، اسٹاک ایکسچینج کے لوگ کے نمائندے جب اوپر چلے جاتے ہیں، تو جب بجٹ بنتی ہے، جب خرچہ ہوتا ہے، تو سارا کا سارا خرچہ ان لوگوں پہ کرتے ہیں۔ یعنی بجٹ میں ٹیکسز وغیرہ تو عوام پہ ڈالتے ہیں، لیکن مراد خود لیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آمدنی سے خرچہ زیادہ ہے۔ مثال 1901-2 میں ہماری آمدنی 100 روپے تھی مثال کے طور پر، تو 125 روپے ہم خرچ کیا کرتے تھے، تو 25 روپے ہمیں نقصان ہو جاتا تھا جو ہمیں قرضوں سے پورا کرنا پڑتا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہماری آمدنی تو 100 ہے، ہم 230 روپے خرچ کر رہے ہیں، یعنی 130 روپے ہم قرضہ اپنے اوپر بڑھاتے جاتے جا رہے ہیں۔ اور اب حالت تو یہ ہے کہ ہمیں قرضے اتارنے کے لیے اور قرضے لینے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اب جو ترقیاتی کام کے لیے یا ان کے لیے خرچہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ حکومت کے بجٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ قرضوں کی قسط کس طرح ادا کی جائے گی۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے اسمبلی میں، یہ اپنا خرچہ کم نہیں کر رہے ہیں، عوام کا کوئی خرچہ نہیں ہے، عام لوگوں کو خرچ نہیں، یہ خرچہ زیادہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بہت مثال دیں گے، آج جو مثال یہ ہے کہ مثال 18ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں اور NFC ایوارڈ میں بہت سارے جو پاور سے مرکز سے صوبے کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ مرکز میں جتنے بھی سیکریٹریٹ بنے ہوئے ہیں، وہ پاور جب صوبوں کو منتقل ہو گئے تو صوبے انہوں نے ان کی سیکریٹریٹ بنا لی۔ اب وہ پرانی جو سیکریٹریٹ تھی وہ بیکار ہو گئی، تو اس کو ایبالش کرنے ختم کرنا چاہیے، تو نئی سیکریٹریٹ کام کر، لیکن ہوا نہیں۔
یہاں تک کہ اب ہر ایک ادارے میں دو سیکریٹریٹ کام کر رہے ہیں. 17 تو ایسے ہیں جس کے ڈبل ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی کے کہنے کے مطابق 17 ایسے ہیں جو ڈبل ہیں اور ڈبل سیکریٹریٹ کام کر رہے ہیں. اور ہر ایک سیکریٹریٹ میں گریڈ 22 سے افسر سے لے کر 20 تک پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہے. تو 2023-24 میں رائٹ ایکسائزنگ کمیٹی بنی جس میں یہ کرنا تھا کہ جتنے بھی ڈبل جو ادارے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے, جو فعال ادارے اس کو کام کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق 17 ادارے ایسے تھے جسے بالکل ختم کرنے چاہیے اور 45 ملحق ادارے تھے جن کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. لیکن حکومت نے کیا کیا, تقریباً 1.5 لاکھ گریڈ 1 کے ملازمین کو فارغ کر دیا. اس سے کوئی بچت نہیں ہوتی. گریڈ 1 کا ملازم اگر 20 ملازم ملائے جائیں تو ایک گریڈ 22 کے برابر سے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مراعات ہے, اس کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے. تو آپ کو 1.5 لاکھ ایک گریڈ کے ملازم کرنے سے کوئی آپ کی بچت نہیں ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ گریڈ 22 سے کہ لوگ آپ نے کتنے فارغ کیے, لیکن وہ فارغ نہیں کیے گئے. تو ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق تقریباً 750 سے اوپر بلین روپے کا خسارہ ہو رہا ہے. یعنی سالانہ اتنا خسارہ ہمیں ایسے ہی جا رہا ہے. تو ظاہر ہم غریب نہیں ہوتے, کیا ہوگا. اور جب بجٹ آتا ہے تو پھر صرف عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر مینوفیکچر ہے, ایک صابن کی فیکٹری کا مینوفیکچر ہے, وہ 100 روپے میں ٹکیا بیچ رہا ہے. گورنمنٹ نے اس پر 10 روپے سیلز ٹیکس لگا دی, 10% سیل ٹیکس لگا دی. تو وہ کرتا یہ ہے کہ وہ ٹیکس اپنے اوپر نہیں لیتا, وہ ٹیکس منتقل کر دیتا عوام کی طرف. تو پھر عوام میں وہ ٹکیا جو پہلے وہ 100 روپے میں خریدتے تھے اب وہ 110 روپے میں خریدتا ہے. گویا کہ جو 10% ٹیکس انڈسٹریل پر لگا وہ عوام کی طرف منتقل ہوگا اور مہنگائی بڑھ گئی. یہ سبب اس لیے ہے کہ اسمبلی میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے نہیں ہیں, ان کے مفادات ہمارے عوام کے مفادات الگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں, عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں. تو محترم ناظرین, کچھ سبب یہ ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ اور بھی ہم بحث کریں گے کہ کیا اسباب ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بھائی آپ اتنا کریں کہ نئے لوگوں کو لے آئیں جو دیندار ہو, جو مخلص ہو, جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہوں, جو آپ کے مسئلوں کو سمجھتے ہوں. وہ لوگ جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑی سے اترتے ہیں, پھر ایئر کنڈیشن آفس میں چل جائے, پھر باہر چلے, اسے کیا معلوم کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے, گرمی کیا ہوتی ہے, مہنگائی کیا ہوتی ہے. ان کے تو ہر ایک بچے الگ الگ گاڑی پہ جاتے ہیں اور ہمارے لوگ بسوں میں چھتوں کے اوپر اندر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے عوام کا قصور ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اوپر نہ لائیں. اور انتخابات اصل میں یہ بولا جاتا ہے کہ انتخابات سیاستدان کا احتساب ہے, اور احتساب آپ کو کرنا ہے, آپ تو نہیں کرتے. آپ تبدیلی نہیں چاہتے, آپ انہی کو اوپر لے آتے ہیں. تو آپ کو روتے کیوں ہے کہ بھائی مہنگائی بھی ہو گئی, یہ ہمارے پاس آتے نہیں آتے. آپ کافی دفعہ تجربہ کیا کہ وہ آپ پر نہیں آتے, انتخابات کے وقت صرف آتے ہیں اور پھر نہیں آتے. اب جب آپ یہ شکایت بھی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی غلطیاں دوبارہ کیوں دہراتے ہیں؟ اس لیے عوام کو چاہیے ہوش لینی چاہیے, اپنے عوامی نمائندہ اوپر لینے چاہیے, وہ لوگ جو 24 گھنٹے آپ کے درمیان ہو. دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کر رہا ہے, مجھے بھی ہدایت نصیب کر. ہمارے